السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو الحمدللہ آج کا سبق 7واں پارہ سورۃ المائدہ اور آیت نمبر ہے 101 101 آیت نمبر ہے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ، لا کا مطلب ہوتا ہے مت، یا لا کا مطلب ہوتا ہے نہ۔ تسألو، اب دیکھیں تسألو، سین حمزہ لام، سوال ہم بولتے ہیں نا، سوال کے اندر یہ مادہ ہے نا، یہ الفاظ ہیں، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں اسی طرح سے سوال، یعنی سوال سے بنتے ہیں جو سآلہ سے۔ نہ سوال کرو تم عن سے، اشیاء چیزوں۔ اب عن کا مطلب سے ہوتا ہے، لیکن موقع کے لحاظ سے آپ کو ترجمہ کبھی کے بارے میں بھی کرنا پڑتا ہے۔ عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں۔ ان، اگر، تبدا، بدا یبدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، اگر ظاہر کر دی جائیں یا ظاہر ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، تسوکم، سو سا، تو بری لگے تمہیں، تسو بری لگے، کم تمہیں، وا اور، ان اگر تسألو تم سب پوچھو گے، اگر تم سب سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حینا جب، ینزل القرآن اتارا جا رہا ہو قرآن، تبدا تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، عفا اللہ اللہ نے معاف کر دیا، عنہا اس سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور، را کے اوپر دو پیش ہے، تنوین ہے، اور اگلے والا حرف حلیم کا پہلا حرف ہے حروف حلقی، تو غفور اظہار کریں گے، کیا کریں گے؟ اظہار، غفور حلیم، بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، تمہیں ناپسند لگیں، اور اگر تم سوال کرو اس وقت جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل کیا جا رہا تھا، اور اگر تم پوچھو ان باتوں کے متعلق جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا تھا یا نازل کیا جا رہا ہو، تو تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گی، کیونکہ تم سوال کرو گے تو پھر اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے، اور جب وہ ظاہر کر دی جائیں گی تو تمہیں ناگوار گزرے گی۔ عفا اللہ عنہا، پچھلے گناہ جو ہے نا، یعنی عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا اس سے، یعنی جو اب تک ہو چکا ہے، پچھلے جو سوالات ہیں جو تم نے کیے، اللہ نے گزشتہ سوالات کو اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑا بردبار، بڑے حلم والا ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ اگر تم پوچھو اس زمانے میں جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ ممانت نزول قرآن کے وقت تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے،
ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی، لیکن کسی بندے کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز اس پہ حرام ہو گئی، تو وہ بندہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ جی اس کے بعد ہے قد سألها، یقیناً سوال کیا ان کا قوم من قبلکم، ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا وہ سب ہو گئے بہا ان کا کافرین سب انکار کرنے والے۔ قد سألها قوم من قبلکم، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے، پھر ان باتوں کے کیا ہو گئے، انکاری ہو گئے۔ یعنی تم سے پہلے قوموں نے بھی یہ سوال کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ جیسے پہلے لوگوں نے کی تھی۔ جس طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کیا ہے فرض۔ ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، مان جاتے سب جی ٹھیک ہے اللہ نے فرض کیا۔ ایک بولا کہتا ہے اللہ نے کیا ہر سال فرض کیا؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا، آپ خاموش۔ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہاری استطاعت میں نہ ہوتا۔ اب اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اس بندے کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا، تو باقی کیا ہونا تھا، لوگوں کے لیے کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اور اس بندے نے سب کے لیے مشکلات کھڑی کی کہ نہ کی، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ایسا ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کروایا، نہیں کیا، بلکہ منع کر دیا کہ تم ایسی چیزوں کے متعلق نہ پوچھا کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں یہ اس دور کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہو۔ جب قرآن نازل ہو گیا اب آپ ایک دوسرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھی اللہ نے کتنی بار سوال حج، جس کو نہیں پتہ حج کتنی بار فرض ہوا، کیونکہ اب تو کوئی وحی نازل نہیں ہونی، کوئی وہ جو اصول و ضوابط بنا دیے گئے ہیں وہ تو اب چینج نہیں ہونے، لہٰذا ما جعل اللہ، آگے دیکھیے، ما نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ حام کے آگے لکھا ہوا ہے لا، یہاں رکنا نہیں ہے۔ اب یہاں میرا سانس ٹوٹ گیا، سپوز، کیونکہ لمبی تھی یہ آیت، اگر سانس ٹوٹ جائے ولا حام کہہ دیا، اب پیچھے سے آپ نے پھر جانا ہے، ولا حام ولکن الذین کفروا، کس کو سمجھ آئی بات؟ اچھا، مہم بحیرۃ، بحیرہ کو، ولا سائبہ اور نہ سائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، ولیکن الذین، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر، اللہ کذب جھوٹ، واکثرہم، اور اکثرہم ان کے، لا نہیں، یعقلون عقل کرتے۔ با محاورہ ترجمہ، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلہ، اللہ نے نہ بحیرہ کو جائز قرار دیا ہے، اور نہ سائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ جی اب یہاں دیکھیے، اللہ نے بحیرہ، وسیلہ، سائبہ اور حام کو کچھ نہیں بنایا، یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں، بحیرہ، سائبہ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ سعید بن مسیب سے صحیح بخاری شریف میں اس کی تفسیر یوں نقل کی گئی ہے
وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دونا چھوڑ دیا جاتا ہے، دودھ نہیں دھویا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، تو کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ سائبہ، سائبہ ولا سائبہ، سائبہ وہ جانور جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس پر سواری نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی اس پر کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ اور وسیلہ، وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی، پہلی مرتبہ جس سے مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی، ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی، پہلے ایک مادہ ہوئی اس جانور سے، پھر دوبارہ، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد کر دیتے تھے، اس اونٹنی کو سائبہ کہا جاتا تھا، وسیلہ کہا جاتا تھا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اس کے بعد تھی حام، حام کہتے ہیں وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوں اور نسل کافی بڑھ جاتی تو، اور اس سے سواری وغیرہ کا یا کھیتی باڑی کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیتے، اور وہ اسے وہ حامی کہتے۔ ایسی روایت میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمر بن عامر خزائی تھا، سب سے پہلے جس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص رکھی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نظر و نیاز دینی چاہیے، اور بتوں کے لیے یہ نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں کے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور بتوں اور معبودان باطلہ کے نام پر جانور چھوڑنے اور نظر و نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں آج بھی عام ہے، اور بلکہ بہت سے نام و نہاد مسلمان بھی دیکھا دیکھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لَهُمْ ان سے، تعالوا سباؤ الی طرف، ما انزل اللہ جو اتاری ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ جو اتارا ہے اللہ نے، اور وَإِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں حسبنا ہمیں کافی ہے، ما جو وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو اور کیا اگرچہ، کانو تھے وہ، کون، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعلمون نہ سب جانتے ہوں، شیئا ولا کچھ بھی، اور نہ وہ یہتدون راہ راست پر ہوں۔ با محاورہ ترجمہ کیا کریں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو حکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو یا اپنے بڑوں باپ دادا کو پایا۔ اگرچہ ان کے اللہ نے اب اس کا جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے جس پر اپنے بڑوں کو پایا وہ کافی ہے، اللہ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بڑے کچھ سمجھ بوجھ نہ بھی رکھتے ہوں اور وہ ہدایت یافتہ نہ بھی ہوں تو بھی ایسا ہی ان کی پیروی کریں گے۔ اور آج بھی بہت سے ہمارے اندر مسلمان بڑوں کی پیروی کرتے ہیں، جو بڑوں نے رسم و رواج جاری کی ہوئی تھیں یا جن پر وہ عمل کرتے تھے بھی ہم نے وہی کچھ کرنا ہے، یہ ہم کئی بار پہلے سمجھ بھی چکے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، علیکم تم پر، اپنی نفسوں کی، اب کیا ہے تم پر، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، چلیں لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں، لا نہیں، یضرکم نقصان پہنچائے گا تمہیں، اب اس کو عربی پڑھیں گے، یضرکم من ضل، جو ضلع گمراہ ہو جائے، اذا جب، اذا اہتدیتم تم
ہدایت پر رہو، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا، جمیعاً سب کا، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی کنتم تعملون جو تھے تم ایسا کرتے۔ با محاورہ ترجمہ کریں گے، اے ایمان والو لازم ہے تم پر اپنے جانوں کی فکر کرنا۔ اب لازم ہے تم پر فکر کرنا اپنے نفسوں کی، اپنے آپ کی، یعنی اپنی فکر کرو، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ مرجعکم جمیعاً اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے دنیا کے اعمال، تمہاری دنیا کی کرتوتوں کی خبر تمہیں اللہ دے گا، ٹھیک تھے یا نہیں ٹھیک تھے۔ اب اس کے بعد ہے، اب یہاں دیکھیں کہ جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، گمراہ شخص تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے۔ یہاں تو یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو، لازم پکڑو تم اپنے آپ کو، تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ تو لہٰذا یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اپنی اصلاح کرو، اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ہی اصلاح کرے گا تو یقیناً جو صحیح ایمان والا ہوگا اللہ کا وہ والا حکم پڑھ کر سن کر وہ دوسروں کی فکر بھی کرے گا۔ جس کو اپنی ہی فکر نہیں ہے اس نے دوسروں کی فکر کیا کرنی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو خود ہی نماز نہیں پڑھتا اس نے دوسروں کو نماز کا کیا کہنا ہے؟ جو خود ہی شریعت کی پابند نہیں ہے اس نے دوسروں کو کیا کہنا ہے؟ اور یقیناً جو خود اپنی فکر کرے گا وہ دوسروں کی بھی فکر کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے، جو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، شہادت گواہی، بینکم تمہارے درمیان، یہ ہے کہ اذا جب حاضر ہونے لگے احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیۃ اثنان، وصیت کے وقت، اثنان دو مردوں کو، ذوا عدل دو عدل والے، اب اس کو پڑھیں گے ذوا عدل منکم تم مسلمانوں میں سے، او یا آخران دوسرے دو ہوں، من غیرکم تمہارے علاوہ سے، ان یہاں پر پہلے نون کے اوپر اظہار کریں گے، دوسرے نون ساکن کے اوپر اخفا کریں گے، ان کیونکہ آگے حمزہ، آگے تم، آگے تا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی نہیں ہے تو اخفا کریں گے، ان تم ضربتم اگر تم سفر پر نکلے ہو، فی الارض زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت تو پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، تحبسونہما تم سب روکو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، لا نشری کے نہیں ہم بدلے میں لیں گے، بھی اس قسم کے، ثمنن کوئی قیمت، ولو اور اگرچہ، ثمنا ولو اور اگرچہ، کانا ہو ذا قربا قرابت والا، ولا نکتم اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ کی گواہی کو، انا بے شک ہم، اذا لمن الآثمین تب ضرور گنہگاروں میں سے ہوں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر سب پیچھے دیکھا آپ نے، ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل کو گواہ بنا لے، ذوا عدل منکم، اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، اور اگر وہ نہ ہو او آخران من غیرکم، یا وہ بنا لے کس کو، 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو، مسلمان نہیں مل رہے تو 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں شک ہو، ان ضربتم فی الارض، فَإِن، پھر اگر عُثِرَ، اطلاع پائی جائے، اللہ اس بات پر کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں اثمن، گناہ کے، فآخران، تو دوسرے، یقومان، 2 کھڑے ہوں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین استحق، ان دونوں میں سے جو حق ثابت ہوا ہے، علیہم الاولیان، ان دونوں کے خلاف، دونوں قریبی ہوں، کس کے، اولیان، میت کے، فیقسمان، پھر وہ 2 قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، لا شہادتنا، یقیناً ہماری گواہی، احق، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا، بے شک، اذا لمن الظالمین، اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب اس آیت میں دیکھیے، اگر پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گواہ، وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے ہیں، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، کہ وہ حق بات کو دبا گئے ہیں، تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہو جائیں گے، جو پہلے دونوں یعنی غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں، دونوں غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں، ان میں سے کیا کریں کہ وہ ان لوگوں کی طرف میں سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے، ان دونوں کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، اور ہم نے حق تلفی یعنی نہیں کی، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم اس وقت کیا ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، وہ یہ بات کہیں گے۔ اس کے بعد ہے ذَلِكَ أَدْنَا، ذَلِكَ أَدْنَا، یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اِن یأتوا، کہ وہ سب لائیں، بشہادتی، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے صحیح رخ پر، او یا یخافو، وہ سب ڈریں، ان ترد، کہ ردی کر دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، لٹا دی جائیں گی، ایمان بعد ایمانہم، ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو۔ بامحاورہ ترجمہ، اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں، یا اس بات سے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسمیں، ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ کی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور واسمعوا، اور سنو، دھیان سے کان لگا کر اللہ کے حکام سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی، اب یہاں پر دیکھیے، یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم کے اندر پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں، اور اوصیاء صحیح گواہی دیں گے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا اگر ہم نے خیانت یا دوغلا پن یا تبدیلی کا کوئی ارتکاب یا کسی کا کوئی حق مارا، تو یہ کاروائیاں خود ہی ہم پر الٹ سکتی ہیں۔ اس کی شان نزول میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے
کہ بنو سہم کا ایک آدمی بنی تمیم اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں گیا، وہاں سہمی کا انتقال ہو گیا، اور یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی عیسائی تھے۔ تو یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال لے کر اس کے ورثاء کے پاس آئے اور سارا سامان ان کے سپرد کر دیا، لیکن اس سامان میں چاندی کا ایک پیالہ موجود نہیں تھا جس میں سونے کے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے حلف لیا، انہوں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، پھر وہ پیالہ اس کے ورثاء نے مکے میں پا لیا۔ ایک وقت آیا، کچھ ٹائم گزرا تو مکے سے وہ مل گیا پیالہ۔ گھر کی چیزیں تو لوگ عام طور پر پہچان ہی جاتے ہیں۔ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ پیالہ انہوں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ یہ تمیم اور عدی کون تھے؟ یہ کرسچن تھے جو ادھر سے مال لائے تھے۔ اچھا، تو ہوا کیا کہ سہمی کے ورثاء میں سے دو شخص نے حلف اٹھایا کہ وہ پیالہ ان مرنے والے کے رشتہ دار کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی ان غیر مسلموں کی گواہی سے زیادہ حقدار ہے، مطلب زیادہ سچی گواہی ہے، بس انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سہمی کا نام بدیل بن ابی مریم تھا، یہ تجارت کے لیے مذکورہ دو عیسائیوں کے ساتھ شام کے علاقے میں گیا تھا۔ بہرحال تو سارا وہی ہے کہ انہوں نے اس کا پیالہ نکال کے بیچ کے اس کی رقم کھا لی تھی۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد